دوستو، آؤٹ سورسنگ ورسز ان ہاؤس ٹیم ممبر ہم نے بڑا ڈیٹیل سے ڈسکس کر لیا کہ آؤٹ سورسنگ کی ضرورت کب پیش آتی ہے اور ان ہاؤس ٹیم ممبر کب رکھنا چاہیے. آئی ہوپ کہ اب تک آپ کو بڑے کلیریفیکیشن مل گئی ہوگی، بڑی صحیح طریقے سے وضاحت مل چکی ہوگی. بٹ اس سے پہلے تو ظاہر ہے آپ کو محنت کرنی ہے، آپ کو ایفرٹ کرنی ہے، اپنا کام بڑھانا ہے اس لیول تک کہ انشاءاللہ پہلے آپ کو آؤٹ سورس کی جو ہے وہ ضرورت پیش ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ اپنے ٹیم ممبرز رکھیں، اپنی ٹیم کو گرو کریں. بیکاز ایکچوئل پیسے کی بچت تبھی آتی ہے جب آپ ایک چھوٹی سی کمپنی بناتے ہو. یو یوز پیپل ٹو ڈو مور ورک فار یو. جس طرح لوگ آپ کے لیے کام کرتے رہیں گے اس طرح آپ کا کام بڑھتا رہے گا اور انشاءاللہ آپ بھی پیسے کمانا شروع کر دیں گے، پیسے سیو کرنا شروع کر دیں گے اور پھر ایک آپ انٹرپرینور موڈ پہ چلے جاتے ہو. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، بہت سارے لوگ مجھ سے یہ سوال پوچھتے بھی ہیں کہ جناب فری لینسنگ اکیلے سٹارٹ کی تھی، کام بڑھ گیا، آؤٹ سورسنگ میں ظاہر ہے پیسہ باہر جاتا ہے، آپ زیادہ سیو نہیں کرتے. ایز اے میٹر آف فیکٹ لیٹس بی آنیسٹ، آؤٹ سورسنگ میں آپ بالکل بھی سیو نہیں کرتے. آؤٹ سورسنگ کا تو مقصد یہ ہے نا کہ کام کو ریفیوز نہیں کرنا. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جو بھی کام ہو رہا ہے، جو بھی پروجیکٹس آپ کر رہے ہو، جو بھی کام کامیابی سے ختم کرتے ہو، جس کے پیسے لیتے ہو، وہ آپ کی پروفائل پہ تو شو کرتا ہے ان اے فارم آف ارننگز، ان اے فارم آف فیڈ بیک. ہم نے بڑی ڈیٹیل سے اس پہ بات کی، لیکن زیادہ ضروری بات تو یہ ہے نا کہ پیسے بھی سیو کر لیں، کیونکہ آؤٹ سورسنگ میں جس سے کام کروائیں گے اس کو پیسے دیں گے. امپلائمنٹ کے کیس میں آپ کو منتھلی فکس سیلری دینی ہے. تو جو سوال مجھ سے پوچھا جاتا ہے کہ کائنڈلی ریفر کر دیجئے کچھ ایسی سائٹس جہاں پہ ہم ٹیلنٹ ہنٹ کر سکیں. یہ بہت ضروری بات ہے. آپ میں سے بہت ساروں کو شاید ابھی اس کی ضرورت نہ پیش آئے، بٹ آنے والے وقت میں انشاءاللہ یقیناً اس کی ضرورت پیش آئے گی. میں کچھ سائٹس کا نام لیے بغیر، یہ آپ کی اسکرین پہ کچھ سائٹس آ رہی ہیں جو کہ جاب تلاش کرنے کے لیے بہت امپورٹنٹ ہیں، پاکستان میں بہت فیمس بھی ہیں. لیکن میں جس کی بات کروں گا ان سائٹس کے علاوہ وہ ہے فیس بک کا گروپ. عموماً دیکھا گیا ہے دوستو کہ ٹیلنٹ ہنٹ کے لیے، فل ٹائم ریسورس ہائر کرنے کے لیے فری لانس پاکستان یا پاکستانی فری لانسرز، اس طرح کے 2-3 گروپ ہیں. آپ سرچ کیجئے، یہ آپ کے سامنے اسکرین پہ آ رہے ہیں، پاکستانی فری لانسرز پاکستان، سو اینڈ سو فورتھ. اس طرح کے کی ورڈز آپ سرچ کیجئے، یہ آپ کو گروپس نظر آئیں گے فیس بک پہ. ان گروپس میں عموماً تعداد بڑی ہینڈی ہوتی ہے، بڑی اچھی ہوتی ہے. آپ ایز این امپلائر ایک پروجیکٹ پوسٹ کر کے دیکھیں اور آپ رپلائی دیکھ کے، کمنٹس دیکھ کے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہاں پہ کتنے ایکٹیو گروپ ممبرز ہیں. میں نے جب بھی کوئی ریسورس ہائر کرنی ہوتی ہے، اگر ان سائٹس پہ میں نہ جانا چاہوں جو آپ ابھی اسکرین پہ دیکھ کے گئے ہیں، میں اس فیس بک کے گروپ پہ جاتا ہوں اور ان 1-2 گروپس پہ میں اپنا جاب ریکوائرمنٹ پوسٹ کر دیتا ہوں. بہت اچھا جواب آتا ہے. لوگ ان باکس میں آپ کو اپنا ریزیومے بھیج دیتے ہیں اور پھر دین آف کورس کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اگر آپ کسی ایک شہر میں ہیں تو ریسورس اس شہر میں آپ کے دفتر کے قریب ہی ہو. ایسے تو ہو نہیں سکتا کہ ریکوائرمنٹ جناب کراچی میں ہیں اور آپ جو ریسورس ہائر کریں وہ لاہور والی نے ریلوکیٹ نہیں ہونا کراچی، اور اگر ہوگی تو کافی پیسے لے گی. تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ آپ کے نیئر بائی ریڈیس میں، آپ کے آفس کی لوکیشن کے پاس آپ کا ریسورس ہونا چاہیے. پھر آپ انٹرویو کے لیے بلائیے. ان باکس میں جب آپ کو ریزیومے ملے گا آپ انٹرویو میں چیک کر لیجئے. میں انٹرویو میں کیا چیک کرتا ہوں میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ میں صرف پورٹ فولیو اور ایئرز آف ایکسپیرینس چیک کرتا ہوں. میرے نزدیک ریلی میں بالکل وثوق سے یہ بات بتا رہا ہوں، امپلائی کی ایجوکیشن، امپلائی کی ڈگری ارریلیونٹ. میں نے 2 باتوں کا نام لیا، اس کی ایجوکیشن اور اس کی ڈگری ارریلیونٹ ہے. میرے لیے ایز این امپلائر وٹ میٹرز دا موسٹ از کہ جناب اس بندے نے کتنا ہینڈز آن کام کیا ہے. میں نے ریسورس کی ڈگری یا میں نے ریسورس کی جو ہے وہ جی پی اے اس کو کام میں نہیں لے کے آنا، میں نے ریسورس کا ہینڈز آن ایکسپیرینس کام میں لے کے آنا ہے. تو ان تمام دوستوں کے لیے جو شاید ایکڈیمکلی تھوڑا ویک تھے، جو تھوڑا کمزور تھے، جن کا جی پی اے اچھا نہیں آیا، کچھ فرق نہیں پڑتا.
میں دوہرا رہا ہوں اپنا کومنٹ, کچھ فرق نہیں پڑتا. ہاں اگر جی پی اے آپ کا بہت اچھا ہے, آپ نے ایک ٹاپ یونیورسٹی سے گریجویشن کی ہوئی ہے, اور جناب آپ کے پاس دکھانے کے لیے پورٹ فولیو نہیں ہے, ایئرز آف ایکسپیرینس نہیں ہے, تب آپ کو سوچنا پڑے گا کہ آپ کی پریورٹیز کیا ہیں. میرے نزدیک ایکسپیرینس میٹرز دا موسٹ, ہینڈز آن ایکسپیرینس. اگر میں نے گرافک ڈیزائنر ہائر کرنا ہے تو میں سب سے پہلے دیکھتا ہوں اس کا ریزیومے, اس کا پورٹ فولیو. اس پورٹ فولیو میں ڈائیورسیفائڈ پورٹ فولیو کی تلاش میں ہوتا ہوں کہ کیا ایک ہی اسکل سیٹ پہ ہیں یا ڈفرینٹ سروسز آفر کرتے رہیں. مثال کے طور پہ لوگو, ویب ڈیزائننگ, یو آئی, سو اینڈ سو فورتھ. سو اٹ ریئلی میٹرز ٹو می اے لاٹ. تو دوستو, اپنی ڈگری اور اپنی جی پی اے سے زیادہ وری کریں اف یو وانٹ ٹو بی اے سکسیزفل امپلائی, اے سکسیزفل فری لینسر, اے سکسیزفل فیوچر انٹرپرینیور. آپ کے لیے ضروری ہے ایکسپیرینس. کام کیجئے, ورک ٹورڈز یور گول. ریممبر ہم نے ایک ورڈ یوز کیا تھا, انویسٹمنٹ ٹورڈز اے گول. تو آپ اپنے گول کے لیے کام کریں, اس پہ انویسٹ کریں, اپنا ٹائم لگائیں. جتنا آپ کام کریں گے اتنا آپ کو ایکسپیرینس آئے گا, اتنا ہی آپ ڈائیورسیفائڈ ہوں گے, اتنا ہی آپ کا جو ہے ہینڈز آن نالج آ جائے گا. اور ایز این امپلائی اگر آپ کو ہینڈز آن نالج ہے, اور اگر آپ ایز این امپلائی کسی کمپنی میں کام کرنا جانتے, تو پھر آپ کو کوئی مات نہیں دے سکتا, کوئی شکست نہیں دے سکتا, بیکاز آپ تو اسکلڈ ہیں.